درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد محمد الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جس نے سب سے پہلے ربیع الاول کی مبارکباد دی تو اس پر جنت واجب ہو گئی، ایسی روایت ہے یا نہیں ہے؟ من گھڑت روایات عام کرنے سے بچیے۔ پورا سوال یہ ہے کہ ربیع الاول کی آمد سے متعلق یہ روایت بیان کی جا رہی ہے کہ جس نے سب سے پہلے کسی کو ربیع الاول کی مبارکباد دی اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ کیا ایسی کوئی روایت موجود ہے اور کیا اسے شیئر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ربیع الاول کی آمد کی خوشی منانا، چرچا کرنا بہت اعلیٰ اور مستحسن عمل ہے۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا، آپ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ سرکار کی آمد کا مہینہ ہے، آپ مبارکباد دے سکتے ہیں۔ اچھا عمل ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ عز و جل نے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرما کر مومنین پر احسان فرمایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری یقیناً مسلمانوں کے لیے نعمت عظمیٰ ہے۔ اور نعمت کا چرچا کرنے کے متعلق اللہ عز و جل قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو یہ حکم تو ہے کہ اللہ کی نعمت کا چرچا کریں، اور سرکار کی آمد ہمارے لیے نعمت ہے تو ہم اس کا چرچا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، تو یہ بلا شبہ جائز ہے، مستحسن عمل ہے، اچھا عمل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مگر سوال یہ ہے کہ کسی نے مبارکباد دی تو کیا اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی؟ اب وہ جنت میں ہی جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا، چاہے عمل کیسا بھی ہو اس کا؟ تو فرماتے ہیں لیکن جہاں تک سوال میں مذکورہ روایت کا تعلق ہے تو ایسی کوئی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری، یعنی حدیث کی کسی کتاب میں ایسی حدیث ہماری نظر سے نہیں گزری کہ جس میں یہ فرمایا ہو جس نے ربیع الاول کی مبارکباد دی تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ نہ علماء سے سنی، بلکہ ایسی باتیں عموماً من گھڑت ہوا کرتی ہیں، بس آدمی اپنی طرف سے گھڑ لیتا ہے اور اسے عام کر دیتا ہے اور وہ معاشرے میں پھیل جایا کرتی ہیں۔ اور من گھڑت بات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف قصداً منسوب کرنا حرام ہے کہ کوئی غلط بات ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ حدیث ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جان بوجھ کے آپ اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ویسا فرمایا نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اور جو ایسا کرتا ہے اس کے بارے میں سخت وعید ہے، یہ کام کرنا حرام۔ حدیث مبارکہ میں اس پر سخت وعید ارشاد فرمائی گئی، چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ وہ بات نبی سے ثابت ہی نہیں ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، تو یہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھنا ہوا، اللہ کے رسول کی طرف ایک جھوٹی بات کی نسبت کرنا ہوئی، اور جو ایسا کرے گا اس کے لیے حکم ہے، وعید ہے۔ حکم کیا ہے؟ وعید ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ جو اللہ کے رسول کو جھوٹا ثابت کر رہا ہو تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور کہاں جائے گا؟ تو جنت تو واجب نہیں ہوگی، یہ دوسری صورت ہے کہ جہنم واجب ہو جائے اگر کوئی جھوٹ نبی کی طرف منسوب کیا جائے تو ایسی صورت میں۔ اور بغیر تحقیق و تصدیق ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا بھی نہیں چاہیے۔ یہ نہیں ہے جو بھی آپ کے سامنے آیا آپ نے آگے بڑھا دیا، آپ نے شیئر کر دیا، یا کوئی بات سنی تو بس دوسروں تک وہ پہنچا دی، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے حقیقت میں یہ بات صحیح ہے بھی یا صحیح نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ایسے شخص کو جھوٹا فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کو یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے، اس کی تحقیق نہ کرے، اس کی تصدیق نہ کرے، بس جو سنا آگے پہنچا دیا۔
تو یہ سنی سنائی باتیں بھی جب تک کہ یقین نہ ہو اس کے صحیح ہونے کا آگے نہیں پہنچانا چاہیے. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا آدمی بھی گویا کہ جھوٹا ہی ہے جو سنی سنائی باتیں آگے پہنچا دیتا ہے، اس کی تصدیق نہیں کرتا، تحقیق نہیں کرتا. آپ نے مثال کے طور پہ میرے بارے میں کوئی بات سن لی تو آپ کا فرض تو یہ تھا کہ آپ اس کی تحقیق کرتے، تصدیق کرتے کہ واقعی یہ بات سچ ہے یا غلط ہے. مگر نہیں، آپ نے تو کھڑے ہو کر کے 10 لوگوں میں بتائی اور 10 نے 20 میں، 20 کے پورے کردم پوری میں وہ بات پھیل گئی. تو جس نے وہ پھیلائی وہ جھوٹا ہی کہلائے گا، کیونکہ اس کا فرض یہ تھا کہ وہ اس بات کی تحقیق کر لے کہ واقعی یہ بات سچی ہے بھی یا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کسی کے بارے میں کوئی بات سنے تو اچانک اسے پھیلا دینا نہیں چاہیے، بلکہ غور و فکر کرنا چاہیے. ایسا ہو بھی سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آدمی کم از کم اتنا تو اندازہ کر ہی سکتا ہے. اگر کوئی غلط بات کسی اچھے آدمی کی طرف منسوب ہے تو اتنی تو عقل اللہ نے دی ہے کہ یار ایک آدمی اچھا بھی ہے، اسے آدمی اچھا سمجھتے بھی ہیں اور بظاہر اس کا عمل ایسا ہے بھی نہیں، تو پھر ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ کچھ تو غور کرنا چاہیے نا. تو ایسے ہی حدیث کے بارے میں کوئی بھی سنی سنائی حدیث آپ نے آگے بڑھائی، فارورڈ کر دی، شیئر کر دی، اپلوڈ کر دی، یا سنی سنائی ہے وہ دوسرے کو سنا دی، تو یہ چیز جو ہے غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. اب ایسے یہ روایت ہے کہ کسی نے کہہ دیا کہ ربیع الاول شریف کی آپ نے اگر مبارکباد دے دی تو آپ پہ جنت واجب ہو گئی. اچھا، بہت ساری پوسٹ جو ہیں ایسی بھی نظر سے گزرتی ہیں کہ کعبہ شریف بنا ہوا ہے، گنبد خضرا بنا ہوا ہے، اور نیچے جو ہے لکھا ہوا ہے کوئی کافر ہی ہوگا جو اسے شیئر نہ کرے. نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. بتائیے، اگر وہ اسے شیئر نہیں کرے گا تو کافر ہو جائے گا؟ یہ کیسی جہالت ہے، کم علمی ہے کہ آدمی جو چاہتا ہے بس لکھ دیتا ہے. اس کا مقصد تو خالی بس پوسٹ ڈالنا ہے، اسے یہی پتہ نہیں ہے میں جو ڈال رہا ہوں یہ بھی نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، یہ سب جو ہے محفوظ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا حساب بھی مجھے دینا ہے. اور یہ چیزیں تو ایسی ہیں جو سوشل میڈیا پہ ڈالی جاتی ہیں جیسے نامہ اعمال میں ہر اچھائی اور برائی محفوظ رہتی ہے. یہ آن لائن جو چیزیں ہم سیو کر دیتے ہیں یا اپلوڈ کر دیتے ہیں یہ بھی محفوظ رہتی ہیں، یہ ختم نہیں ہو جاتی ہیں. زندگی کے کسی حصے میں بھی آپ اس ایڈریس پہ جائیں گے تو وہ چیز آپ کو ملے گی. تو ایک برائی ہم نے ڈال دی، اب دنیا بھر میں وہ پھیل رہی ہے. اب اس کے پھیلنے کا گناہ جتنا دوسروں کو ملے گا اتنا ہمیں بھی ملے گا، کیونکہ ہم نے ڈالی ہے، وہ شروعات ہم نے کی ہے. تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، اعتراض کرنا چاہیے. ایسے ہی ایک چیز میں دیکھتا ہوں، نعوذ باللہ، بہت سارے دشمنان دین کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، اپنی ناہنجاری دکھاتے ہوئے قرآن مقدس کی کہیں توہین کر دی. وہ سمجھتے ہیں ہم نے توہین کر دی، بہت بڑا کام کر لیا صاحب، اب یہ قرآن ختم ہو جائے گا، صاحب اسلام ختم ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے. جس کو اللہ بڑھانا چاہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، جسے اللہ رکھنا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اپنی جہالت ہوتی ہے انسان کی، بغض اور حسد کی وجہ سے آدمی ایسا کرتا ہے. مگر ہم مسلمان اتنے بڑے بے وقوف ہیں، کسی نے کہیں پہ قرآن کی بے حرمتی کر دی، اس نے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی. اچھا، وہ ویڈیو اس نے بنائی کیوں تھی؟ آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا؟ بھئی اس نے قرآن کی بے حرمتی کرتے ہوئے ویڈیو کیوں بنائی تھی؟ اس لیے بنائی کہ یہ ویڈیو میں ڈالوں سوشل میڈیا پہ اور یہ پوری دنیا میں عام ہو جائے اور سب دیکھیں کہ بھئی توہین ہو رہی ہے قرآن کی. اب وہی کام اس نے تو بس ایک بنائی اور اپلوڈ کر دی، وہ تو ختم، اپنے گھر بیٹھ گیا. ہم اس کی مدد کر رہے ہیں، جہاں ہمارے سامنے آئی اور فوراً ہم نے آگے بڑھا دی، جہاں ہمارے سامنے آئی فوراً ہم نے آگے بڑھا دی. تو گویا کہ اس کے مقصد کو پورا ہم کرتے ہیں. بے حرمتی اس نے کی، بدتمیزی اس نے کی، بےہودگی اس نے کی، اور اس کی بےہودگی کو آگے ہم بڑھا رہے ہیں. تو ایسی چیزوں کو بھی آگے بڑھانا شرعاً درست نہیں ہے. قرآن کی کہیں توہین اگر کسی نے کی ہے اور پوسٹ پڑی ہوئی ہے، ویڈیو پڑی ہوئی ہے، تو آپ اسے اگنور کر دیں اور بالکل بھی اسے شیئر نہ کریں. سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی اس توہین میں شامل ہو رہے ہیں، ہم بھی اس کی مدد کر رہے ہیں. گویا کہ جو مقصد تھا پوری دنیا میں پھیلانا تو وہ اکیلا تھوڑی پھیلائے گا، پھیلے گی تو ایسے ہی. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس غلط کام میں گویا کہ ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں. لہذا ایسی پوسٹ وغیرہ جو ہے آگے نہیں بڑھانا چاہیے، اور کوئی بھی بات جب تک اس کی تحقیق نہ ہو تو اسے ایک دم اللہ اور رسول کی طرف منسوب بھی نہیں کر دینا چاہیے. ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. فرماتے ہیں لہذا ایسی روایات پر مشتمل میسیجز اور پوسٹس سے بچنا بہت ضروری ہے، انہیں آگے نہ بڑھایا جائے. صلی اللہ علیہ نبی المی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.